بہت ہی بڑی غلطی آپ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ منیمم 80% لوگ ایسے ہوں گے جو یہ غلطی کر رہے ہیں، اور یہ ایسی غلطی ہے کہ ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں۔ قیامت کے دن وہ کہیں گے ہم نے روزے رکھے، لیکن اگر وہ یہ غلطی کر چکے ہیں تو ان کا روزہ نہیں ہوگا اس دن کا۔ وہ غلطی کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سن لیں کہ بہت بڑی غلطی ہے، آپ نے نہیں کرنا ہے آئندہ۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی صبح سحری کے وقت جو ہے نا، سحری کے وقت جب اذان ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ اذان کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اذان کا سحری کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، صبح صادق کے ساتھ تعلق ہے۔ جب صبح صادق ہو جائے تو پھر کھانا پینا ختم، بند۔ تو آپ نے صبح صادق سے 2-3 منٹ پہلے اپنی سحری کو ختمی شکل دے دینا چاہیے۔ 2-3 منٹ پہلے اپنے کھانے پینوں کو بند کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ لیکن آپ اذان کے ساتھ، تو آپ کو پتہ ہے اذان تو اس وقت دی جاتی ہے جب صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ ابھی اذان شروع ہے، وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ابھی اذان ہو رہی ہے، جب تک اذان ختم نہ ہو اس وقت کھانے پینے کی اجازت ہے۔ تو آپ سوچیں آپ کا روزہ ہو گیا؟ اللہ کی قسم، اگر اذان اس وقت ہو جاتی ہے جب صبح صادق ہو چکی ہوتی ہے اور اس وقت آپ نے کھا لیا پی لیا، آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ کتنے آپ سوچیں کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں آج، اذان کے وقت کھاتے ہیں پیتے ہیں، اذان کا انتظار کرتے ہیں، ابھی تو اذان نہیں ہوا، ابھی تو اذان جاری ہے، جب اذان ختم ہوگا، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اذان ختم ہوگا تو تب ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے، آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ آپ صبح صادق سے پہلے آپ نے جو ہے کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے تو صبح صادق کی تحقیق کر لیا کریں کہ بھائی معلومات کر لیں کسی عالم سے کہ بھائی کل جو ہے صبح صادق کس وقت ہوگی، تو اس سے 2-3 منٹ پہلے اپنا جو ہے اپنی سحری ختم کر دیں۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اذان سے کم از کم 5 منٹ پہلے اپنی سحری کو ختم کر دیا کریں، کھانا پینا چھوڑ دیا کریں، ورنہ قیامت کے دن کتنا خسارہ ہوگا۔ آپ بھوکے رہیں پیاسے رہیں، سوچیں ذرا، آپ سارا دن بھوکے رہیں پیاسے رہیں صرف 2-3 منٹ کی وجہ سے۔ سارے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں، 2-3 منٹ صرف آپ پہلے، آپ کھانا پینا چھوڑ نہیں سکتے 2-3 منٹ پہلے، تو 2-3 منٹ کی وجہ سے کیوں اپنے روزے کو برباد کر رہے ہیں؟ تو آپ قیامت کے دن وہ لوگ بڑے خسارے میں ہوں گے، وہ کہیں گے ہمارے عمل نامے میں روزے ہوں گے، بہت سے رمضان کے روزے رکھے ہیں، برکات حاصل ہوئے ہوں گے، لیکن ان کا روزہ ایک بھی نہیں لکھا ہوگا، کیونکہ انہوں نے صبح صادق کے بعد کھا لیا پی لیا۔ تو اللہ کے لیے اس کا احتیاط کریں، اور اذان سے کم از کم 5 منٹ پہلے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا کریں۔ اذان اور روزے کا کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیں، اذان اور روزے کا کوئی تعلق نہیں۔ تو روزے کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ اس کا صبح صادق کے ساتھ اور غروب آفتاب کے ساتھ۔ صبح سحری ہم اس وقت بند کریں گے جب صبح صادق ہو جاتا ہے، اس سے تھوڑا پہلے۔ صبح صادق کے بعد کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اذان کے ساتھ، مغرب میں بھی اذان کے ساتھ تعلق نہیں، غروب آفتاب کے ساتھ تعلق ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو آپ کھا لیا پی لیا، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ بھائی سورج غروب ہو چکا ہے تو آپ اس وقت اپنا روزہ کھول لیں۔ اور بہتری بھی یہی ہے کہ یقین ہو جانے کے بعد جلدی سے روزہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے
کہ بھائی میرے بندے عاجزی کریں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ابھی غروب آفتاب ہو چکا ہے تو آپ نے ہمیں اجازت دی ہے، تو میں بہت کمزور ہوں، ابھی جلدی سے کھانا پینا کھا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ صبر کرو ابھی تو اندھیرا نہیں ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اس وقت بلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی نہیں کریں گے، یعنی غروب آفتاب کا یقین ہو جانے کے بعد کوئی تاخیر نہیں کریں گے، روزہ کھول لیں گے۔ تو اذان کا وقت، اذان کا انتظار ہم اسی مقصد کے سے کرتے ہیں کہ بھئی مؤذن نے معلوم کر لیا ہے کہ غروب آفتاب کس وقت ہوتا ہے، تو جب وہ اذان دیتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی غروب آفتاب ہو چکا ہے، تو جلدی سے افطار کرنا چاہیے اور سحری کو آخر وقت تک مؤخر کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کا سارا روزہ ہی برباد ہو جائے، آپ کا سارا روزہ ہی شک میں پڑ جائے 2-3 منٹ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان المبارک اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد